کشمیر تحریک کی جانب سے جو کشمیر کی یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی تھی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خرم نواز گنڈا پور صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستانی عوامی تحریک. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جمہوریہ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اس کا پیغام لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سر یہ بتائیں کہ کشمیر کے لیے اس وقت آپ لوگ نکلے صبح سے بڑے دور سے آپ آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت کا جو کردار ہے، آج تقریباً 200 دن سے تو اوپر ہو چکے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال آپ کے سامنے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اسی لیے ایک گزارش کی ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومتی وزراء اور حکومتی اہلکار احتجاج میں شامل ہوں، وہ اپنا عملی کردار جا کے انٹرنیشنل فورمز پہ اپنے گلی اور اپنے محلے میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنے سے، اپنے محلے میں اور اپنے شہروں میں تقریریں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم میدان عمل میں نہیں اتریں گے، کم از کم پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس جائیں کہ کشمیر کے اندر اور کچھ نہیں تو ہم ادویہ کی ترسیل کرنا چاہتے ہیں، ہم انسانی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھانے کی رسد کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سی دنیا کا فورم ہے جو ریفیوز کرے گا؟ ہم اگر ڈاکٹر بھجوانا چاہتے ہیں کشمیر کے اندر تو اس میں کون ہمیں منع کرے گا؟ پاکستان کی حکومت اس وقت بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، سارے پاکستان کو متحد اور یکجا کریں کشمیر کی آزادی کے ایجنڈے کے اوپر، اور دنیا اقوام عالم کو بتائیں کہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھیں گے. صاحب، عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کو انصاف دلوائیں گے. ابھی آپ کے سامنے حکومت بھی ہے اور انصاف بھی نہیں مل رہا. آپ کے جو اسیران ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے اسپتال میں لے کے جایا جائے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں. جب ایک مسلمان اپنا وعدہ کرے اور ہزاروں گواہوں کے درمیان وعدہ کرے اور اس کے بعد اس وعدے کو ایفا نہ کر سکے، جبکہ اس کو خداوند تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہو اور خداوند تعالیٰ نے وہ قوت بھی دی ہو، تو یہ معاملہ اس کا اور اس کے خدا کا آخرت میں ہے. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیا یہ ہے، ایک دنیا آخرت کی ہے. اس دنیا میں جتنے ہمارے انوسنٹ اسیران ہیں وہ سب ہوں گے، شہدائے ماڈل ٹاؤن ہوں گے اور اس حکومت کا گریبان ہوگا. یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر یہ انصاف نہ دلا سکے شہدائے ماڈل ٹاؤن کو تو قیامت کے روز ان کے لیے بہت سخت وقت ہوگا. بہت شکریہ.